بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات ہے علم صرف کے فعل ماضی اور فعل مضارع۔ یہ دو اصطلاحات ہم سمجھیں گے اس لیے کہ آگے کے اسباق میں فعل ماضی اور فعل مضارع کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص کر صرف میں فعل سے ہی زیادہ بحث کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں جاننا ہے کہ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں اور فعل مضارع کس کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جان چکے کہ فعل کس کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں، اور ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو۔ فعل کام کو کہتے ہیں اور مضارع کہتے ہیں موجودہ زمانہ یا آئندہ زمانے کو۔ پچھلے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی فعل ماضی کس کو کہتے ہیں کہ دونوں کو ہم اکٹھا کر لیں۔ فعل ماضی وہ کام، فعل وہ کام، ماضی جو گزرے ہوئے زمانے، گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ وہ کام جو گزرا ہوا زمانہ بتائے اس کو کیا کہتے ہیں، فعل ماضی کہتے ہیں۔ اور فعل مضارع فعل وہ کام مضارع جو آئندہ یا موجودہ زمانہ بتائے، تو اس وجہ سے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم فعل بھی پڑھ چکے ہیں، ہم ماضی اور مضارع بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی فعل ماضی اور فعل مضارع ہے، تو فعل کام اور ماضی جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے، اور وہ کام جو آئندہ یا موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں، یعنی اس کام کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، یعنی وہ فعل سے یہاں اصطلاحی مراد ہے۔ ابھی آگے ہم جا کے پڑھیں گے فعل یہ ماضی ہے، اور یفعل یہ مضارع ہے۔ یہ ماضی ہے اور یہ مضارع ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ تو آگے جا کے ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پر صرف اس کی تعریف ہے کہ اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ مثلا یہاں پر ضربہ ہے، شربہ ہے، شربہ اس نے پیا، کتبہ اس نے کھایا، اس نے لکھا، کتبہ، اکلا اس نے کھایا، سمعا اس نے سنا۔ ابھی یہ اس کو کہتے ہیں فعل ماضی، فعل ماضی۔ اس میں ایک کام ہے، کیا ہے کام، کون سا ہے، پینا ہے، اور یہ صیغہ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے، یعنی ہو چکا، کون سے زمانے میں ہو چکا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں۔ یہ بھی یعنی کھانا جو ہے کس زمانے میں ہے، گزرے ہوئے زمانے میں۔ سننا کون سے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو ابھی شربہ، کتبہ، اکلا، سمعا، تو ماضی کا آخر جو ہے یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اس پر فتحہ ہوتا ہے، تو عین مفتوح ہوگا، لام مفتوح ہوگا، با مفتوح ہوگا، با مفتوح ہوگا۔ جب ماضی کا صیغہ ہو تو آخر اس کا کیا ہوگا، مفتوح، اور ہمیشہ مفتوح ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ مبنی ہے۔ آگے سب اسباق میں ہم پڑھیں گے کہ مبنی کس طرح ہے، مبنی کس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر تبدیل نہ ہو۔ تو ابھی یہاں پر اس کا ترجمہ کس طرح لکھا ہے، ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ اگر آپ اس عبارت کو دیکھ کر، اس ترجمے کو دیکھ کر آپ ڈر جاتے ہیں عربی سے کہ یار عربی کتنی مشکل ہے، کہ اتنے سے لفظ کا اتنا بہت بڑا ترجمہ، تو یہ تو ہر زبان میں اس طرح اگر ترجمہ کریں گے تو اس طرح ہی آئے گا۔ اس سے ضربہ کا مطلب ہے کہ اس نے مارا، ضربہ کا اصل معنی کیا ہے، اس نے مارا، تو اس نے کا مطلب کیا ہے، ایک مرد نے، اس نے یعنی اس سے مراد کون سا ہے، ایک مرد مراد ہے، اس نے، ایک مرد نے مارا۔ ابھی جب مارا تو مارنے میں کیا ہے، کون سے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں، تو گزرے ہوئے زمانے میں مارنا کون سے زمانے میں، مارا۔ تو اردو میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، اس نے مارا، تو ذہن میں کیا آ جاتا ہے، گزرا ہوا زمانہ ہی آ جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ وہ مارے گا تو کون سا زمانہ ذہن میں آئے گا، آنے والا، یا مارتا ہے تو موجودہ زمانہ ذہن میں آ جاتا ہے۔
تو ترجمہ صرف یہی ہے کہ اس نے مارا. ضربہ کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اس نے مارا، ان دونوں نے مارا، ان سب نے مارا، ایک لڑکی نے مارا. اس طرح اگر ہم ترجمہ یہی ہے، لیکن اس سے یہ پورا مراد جو ہے اس لفظ سے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کر رہا ہے. کس پر؟ گزرے ہوئے زمانے پر. تو یہ ہے گزرا ہوا زمانہ. فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے موجودہ یا آئندہ کو بتائے. مثلا یضرب وہ مارتا ہے، تو مارتا ہے وہ ایک مرد مارتا ہے، یا مارے گا وہ ایک مرد، زمانے موجودہ میں یا آئندہ میں. تو جب اس نے کہا کہ وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو مارتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ مارتا ہے. وہ سے مراد کون سا ہے؟ ایک مرد. کب مارتا ہے تو مارتا ہے سے مراد کیا ہے؟ موجودہ زمانہ. اور یا وہ مارے گا، تو مارے گا سے مراد کون سا ہے؟ آئندہ زمانہ. یہ ترجمہ یہی ہے، وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، یہ ترجمہ ہے. لیکن آگے یہ جو ہے یہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ زمانہ موجودہ ہے اور یہ زمانہ آئندہ ہے. عربی میں اس طرح کا ترجمہ نہیں ہوتا جس طرح یہ ہے. یہ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ہم یضرب لکھیں گے تو یضرب کا وہ مارتا ہے یا مارے گا کا مطلب کیا ہے کہ وہ مارتا ہے موجودہ زمانے میں یا مارے گا آئندہ زمانے میں. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. ترجمہ اس طرح نہیں ہے. باقی جس طرح اس کے آخر پر فتحہ ہے تو مضارع کے آخر میں ضمہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہے اور یہ ہمیشہ ہے. یہ ہمیشہ ہے اور یہ ہمیشہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا یہاں پر آخر میں ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. لیکن کون سا صیغہ؟ یہی صیغہ ہے. باقی ابھی اگر آپ کہیں کہ قلت یا کتبت، اگر یہ اس کو آخر مانے تو یہ ضمہ ہے اور یہ ماضی ہے، اور اگر اس کو آخر مانے تو یہاں پر سکون ہے. لیکن یہ آگے جو ہم پڑھیں گے تو آپ خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ اصل صیغہ ہے شربا کا تب، یہ اصل صیغے ہیں، اس سے یہ گردان بن جاتے ہیں، یہ صرف کبیر ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، فعل مضارع موجودہ یا آئندہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، اور فعل ماضی ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور فعل مضارع ہمیشہ یعنی فعل مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے. اور جب اس پر عوامل داخل ہوتے ہیں، عوامل بھی آپ نحو میں جان چکے ہوں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.